اللہ پاک آیت الکرسی میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ 2 پارٹس آپ نے چینل پہ دیکھ لیے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس موجود ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ 3rd پارٹ پر بات کرتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، کوئی انسان کسی دوسرے کی طرف سے نہیں بولے گا۔ دنیا میں تو لوگ سفارشوں سے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید قیامت کے دن بھی ایسا ہو جائے گا، ہمیں کوئی بچا لے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو سفارش کرے؟ کسی کی جرت ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں سفارش کر سکتا۔ من ذا الذی، ہے کون وہ جس کی اتنی جرت ہے؟ الابذن، سوائے اس کی اجازت کے، وہ کون ہے جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا جب پوری انسانیت میں سے کوئی نہیں بولے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک رسول اللہ قیامت کے دن 2 طرح کی شفاعت کریں گے، لوگوں کے حق میں اور لوگوں کے خلاف۔ لوگوں کے حق میں کس طرح کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ظاہر ہوں گے، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہماری اپنے رب کے پاس شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ سے شرف ہم کلامی پانے والے ہیں۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، ہاں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں شفاعت کے لیے ہوں، اور پھر میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، وہ مجھے اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تعریفوں کے الفاظ مجھے الہام کریں گے جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ چنانچہ جب میں یہ تعریفیں بیان کروں گا، اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والا ہو جاؤں گا، تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر میں کہوں گا اے رب میری امت، میری امت۔ کہا جائے گا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لو جن کے دل میں ذرہ یا رائی برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر میں لوٹوں گا اور یہی تعریفیں پھر کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، کہو آپ کی سنی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کی کم سے کم تر حصے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر میں جاؤں گا اور نکال لوں گا، پھر میں 4تھی مرتبہ لوٹوں گا اور وہی تعریفیں کروں گا اور اللہ کے لیے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی قسم، اس میں سے میں انہیں بھی نکالوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ریلیکس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بالآخر ہم نے جنت میں پہنچ جانا ہے، یہ وہ سفارش ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حق میں کریں گے۔ اب دوسری سفارش کی طرف آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے خلاف کریں گے۔ لوگوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے سفارش کریں گے؟ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ الفرقان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے یہ۔ اوپر بیان کی گئی حدیث میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جن کے پاس نہ ہونے کے برابر ایمان ہے، یہ ایک طرف سے لاپرواہ لوگ ہیں، لیکن اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن کو لیا
اور پھر چھوڑ دیا، یعنی انہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا اور پھر بھلا دیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسا کیوں ہے کہ جن میں ایمان نہ ہونے کے برابر ہے ان کی سفارش ہو جائے گی، لیکن قرآن کو چھوڑ دینے والوں کی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ بات بہت خطرناک ہے، کیونکہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں سب لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ قرآن سے دور ہو جائیں تو باقی لوگ جو انہیں فالو کر رہے تھے وہ بھی دور ہو جائیں گے نا۔ اس لیے رسول اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہا ہے ہر چیز ان کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز کسی کی ملکیت میں ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کو سب پتہ ہے، اس لیے کوئی کسی کے بھی خلاف کیسے بولے گا؟ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کون کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور اس کا وکیل آ کر کہے کہ جج صاحب مجھے پتہ ہے اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے چوری کی ہے، لیکن آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی نہیں پتہ، اس کی فیملی بھوک سے مر رہی تھی، اس کی یہ مجبوریاں تھیں، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کیا وجوہات تھیں، اس کے سامنے ہم کسی کی صفائیاں نہیں پیش کر سکتے، اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یہاں لفظ ما آیا ہے جس کا مطلب ہے جو چیزیں ہم اپنے ماضی میں کر چکے ہیں وہ ہمیں بھول گئی ہیں، اور جو کچھ ہم نے مستقبل میں کرنی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے۔ بے شک